حضرت داہیہ کلبی نے جدو کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھنے تو بعد ہاتھ اینج بننے سرکار دی بارگاہ دوزانوں بیٹھے ہوئے بیٹھیاں داہیہ قلبی دیاں اکھاں چوں آنسواں دا سلاب مڑایا. میری سرکار نے جدو داہیہ واللہ تکیا ہے فرمایا اے داہیہ لج پالا حکم ہوئے، فرمایا اے داہیہ کیا کلمہ پڑھن تو بعد خوشی دے نال تیرے آنسو نکلے نے یا آنسو نکلنے دی کوئی ہور وجہ؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے لج پالا اے تے میرے مقدران دی بات ہے، سرکار تسی منو اپنا غلام بنا لیا ہے، سرکار منو کلمہ پڑھائے، لیکن آقا میں تے رویا کسے ہور وجہ تو فرمایا داہیہ وجہ دس کی ہے، عرض کی دی سونیا رونا اس گلتی آیا ہے. لج پالا میں بڑا بڑا مجرمہ بڑا بڑا گناہگارا آقا میں بڑے بڑے گناہ کردہ رہی ہوں. میری سرکار نے فرمایا داہیہ اور بیان کر کیڑا گناہ کیتا ہی، فرمایا تو اس نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے جڑا نبی رحمت للعالمین بن کے آئے، فرمایا دس کیڑا گناہ کیتا ہی. داہیہ رو کے عرض کر دینے ماں زاگ دی نینا والی ہو لج پالا کا اے گناہ ایڈا بڑا ہے کہ آقا میں بیان ہی نہیں کر سکتا، آقا بڑا بڑا گناہگارا. میرے نبی نے فرمایا اے داہیہ اے دس کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا میرے رب دی رحمت بڑی ہے؟ اے داہیہ دس تیرا گناہ بڑا ہے یا میرے رب دی رحمت بڑی ہے؟ اکھاں چ آنسو نکل دے پینے داہیہ کلوی دی رو کے عرض کر دینے لج پالا بڑی تے رب دی رحمت ہی ہے. میرے نبی نے فرمایا داہیہ پھر دس کیڑا گناہ کیتا ہی، دس بیان کر کڈا کو وڈا تو گناہگار ہے، ترا اپنے گناہاں دی فہرست بیان کرنا. داہیہ قلبی عرض کر دینے لج پالا کا سونیا میں ایڈا وڈا گناہگار ہاں، سونیا میں 70 بچیاں زندہ درگور کیتیاں ہوئیاں نے. لج پالا 70 بچیاں نو میں زندہ دفن کیتا ہے. جدو میری سرکار اتنا جملہ سنی ہے آقا کریم نے فرمایا داہیہ کیا ہے تیریاں ساریاں اپنیاں سن؟ عرض کی تھی نہیں سونیا آقا اے جس بندے دا دل نرم ہوندا سی اپنی بچی لیا کے میرے اگے کھڑی کر دیندا سی، آندا سی داہیہ تیرا دل بڑا سخت ہے، اللہ میری بچی لے جاتے انہوں دفن کر دے. آقا کریم نے فرمایا اے داہیہ اے 10 بچیاں دفن کیوں کر دے رہے ہو؟ عرض کی تھی سونے لج پالا جہالت بربریت دا دور سی، سرکار اسی پسند نہیں سا کر دے کہ کوئی بندہ ساڑا دماد بن جائے، کوئی آنکھیں میں فلانے دا دمادا. آقا سانو اے گل پسند نہیں سی. آقا بس جس بندے دا دل نرم ہوندا سی اپنی بچی لیا کے میرے اگے کھڑی کر دیندا سی، سرکار میں اس بچی نو زندہ دفن کرے آندا سی. فرمایا داہیہ کہ تیریاں اپنیاں بچیاں، عرض کی تھی آقا میری تے صرف ایک بچی سی. فرمایا داہیہ کسے ایک بچی دا واقعہ سنانا. عرض کر دینے لج پالا سونے میری میں ایک دفعہ تجارت واسطے چلیا، زوجہ میری امید سی. جدو میں گھروں نکلن لگا میں کیا گل سن مینوں کو 3-4 سال دا عرصہ لگ جانا ہے، میں کئیاں ملکاں چو پھر کے آنا ہے. اگر اللہ تینوں پتر دیتا دیو دی چنگی تربیت کری، اگر بچی ہو گئی انہوں زندہ دفن کر چھڑی، کیونکہ میں پسند نہیں کردہ کہ کوئی میری بچی ہوئے کوئی بندہ میرا دماد بنے، میں پسند نہیں کردہ. آقا میں گل کہہ کے چلا گیا ہوں. آقا جدو کچھ سالہ تو بعد میں گھر آیا، آکے دروازے تے دستک دیتی ہے. آقا میں دیکھیا ہے ایک چھوٹی جی بچی ننے قدمہ نل چل دی ہوئی دروازے تے آئی ہے.
آکے پوچھ دیئے کون ہے کہ میں آکھیا میں اس گھر دا مالکا کہ تو دس تو کون ہے بچی بول کی آندی ہے تینوں پتہ نہیں جڑا اس گھر دا مالک ہے میں او دیوئی بچیاں آندہ جدوں سرکار میں جملہ سنے ہیں میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی میں اپنی بیوی نو آکھیا تینوں میں آکھیا سینا اگر بچہ ہویا تے زندہ رکھی او دی اچھی تربیت کری اگر بچی ہوئی انہوں دفن کر چھڑی انہوں مار چھڑی کہ میری بیوی بول کیا دی ہے اے میرے شوہر تینوں پتہ ہی نا میں اس بچی دی ماں کہ ماں دے اتنے جگرے نہیں ہوں دے کہ اپنی بچیاں دا گلا گھوٹ سکن ماں دے اتنے کلیچے نہیں ہوں دے کہ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر سکن کیا کہندے نے سرکار جدو میں بیوی دا جملہ سنی ہے میں غصے دے نال ایک اوزار پھڑیا جدنا مٹی کٹی جائے کہ میں اپنی بچی نو ہاتھ دے نال پھڑیا ہے جدو میں لے کے ٹرے ہوں میری زوجہ روندی رہی آندی رہی بے تحیاتی نو خدا دا واسطی اے میرا کلیچہ نہ نوچ کے لے جا سرکار اتنی بربریت دے جہالت دا دور سی بیوی روندی رہ گئی ہے میں بیوی نو روندیاں چھڑ کے بچی نو نال لے کے سرکار جدو اس جگہ دی ہوئے وہاں جتھے بچیاں نو دفن کردہ رہے ہوں آقا میں آکے اپنے ہتھانا لکھ ٹویا کڑنا شروع کیتا ہے سرکار جدو ٹویا کڑنا میرے پیشانی تے جدو پسینے دے قطرے آندے نے میری ننی جی بچی میرے والوں وے کیاں دی ابو پہ جاؤ نا بابا پہ جاؤ نا ویکھو تھوڑے پیشانی دے ہوتے پسینہ آ گیا ہے ابا چند کھڑیاں آرام کر لو چند کھڑیاں ٹھہر جاؤ آقا اس بچی دے جملیاں دا میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہوں دا آقا بچی پکار دی رہی ہے آقا میں جدو ٹویا پورا کڑ لیا کہ میں بچی نو دعا بادوان تو پکڑ کے جدو ٹوئے ول کیتا ہے آقا بچی رو کیا دی ابا دست سینا ابا دس میرا قصور کی ہے مینوں کیوں اس ٹوئے وچ سٹ دا پیا ہے ابا میں تیری بیٹیاں وعدہ کرنیاں کدی کسے چیز دا مطالبہ نہیں کراں گی ابا میں پیسے نہیں منگاں گی ابا میں کپڑیاں دی ڈیمانڈ نہیں کراں گی ابا دس نا میرا قصور کی ہے آقا بچی روندی رہی ہے بچی پکار دی رہی ہے پر بچی دے اینا محبت برے جملیاں دے وچ اینا درد برے جملیاں دا بھی آقا میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہویا اللہ جو پالا بچی روندی رہ گئی میں بچی نو اس ٹوئے وچ رکھ کے مٹی پانی شروع کی تھی ہے بچی روندی رہ گئی ہے آقا میں جدو ٹویا مٹی نل پر کیتا ہے بچی اس مٹی وچ دب کے آقا میں گھر واپس آ گئے ہوں کدو میری سرکار نے تحیہ کلو اے جملے سنے نے اے واقعہ سنی ہیں علماء کہندے نے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے آقا دی داڑھی مبارک آنسو نال تر ہو گئی حضور دا قمیص دا اگلا حصہ بھی تر ہو گیا ہے میری سرکار نے فرمایا دہیا ایک بری واقعہ پھر سنانا دہیا نے پھر سنانا شروع کر دیتا حضور زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں تیسری مرتبہ سرکار پھر فرمایا دہیا ایک بری واقعہ پھر سنا دہیا جدو سنایا ہے حضور روئی جا رہے ہیں صحابہ وے کے اکھن لگے او دہیا چپ کر جا تو اس نبی نو روا چھڑیا ہے جیڑا جہان دے رون والے نو چپ کران واسطے آیا ہے او دہیا چپ کر جا اے دہیا چپ کر جا دہیا رو کے عرض کر دینے لج پالا اتنے بڑے جرم کیتے نے ہون میں روندا اس واسطے ہوں پتہ نہیں میری بخشش بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں میرے نبی نے جدو دہیا دا جملہ سنیا ہے فنادا لا جبریل اسے ٹائم جناب جبریل آ گئے نے آ کے عرض کر دینے سونیا اس دہیا نو آکھو اے دہیا جدو تو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے تیری پچھلی زندگی دے سارے گناہی معاف فرما چھڑے عرض کی تھی سرکار اللہ فرما رہے ہیں
داہیہ نو کہو داہیہ تو جدو پڑھے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیرے اس کلمہ پڑھنے دی وجہ تو میں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف فرما چھڑے نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا اینج نگاہ اٹھا کر کی تھی یا اللہ جے تو اے دے ایک واری کلمہ پڑھن نال جے اے دے ایک واری کلمہ پڑھن نال یا اللہ تو اے دی زندگی دے گناہ معاف کیتے نے تو یا اللہ جیڑا بندہ اگئی مسلمان ہوئے تے کلمہ روزانہ پڑھ دا ہوئے یا اللہ یقیناً تو او دے بھی تے صغیرہ گناہ سارے معاف فرمائے گا نا اس واسطے نماز پڑھ کے کلمہ پڑھنے چ پریشان نہ ہویا کرو